میں یہ گواہی دیتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے، آپ کیونکہ ہم خود زیادہ دور ہیں ولایت سے تو دوسرے بھی ہمیں دور لگتے ہیں، اور مایوسی پھیلی ہوئی ہے کہ ہم تو زیادہ اہل سنت میں رہتے ہیں، اہل سنت تو ولایت مانتے نہیں ہیں، تو کیسے ولایت ہوگی؟ تو تم مانتے ہو، اہل سنت کو دور سمجھتے ہو، خود کو ولایت کے تحت سمجھتے ہو، آپ مانتے ہو ولایت کو، مانا پتہ ہے ولایت کا۔ اور یہ بات درست ہے، میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں، میں نے کئی دفعہ پہلے بھی کہا کہ اگر نظام امامت و ولایت یہاں سمجھایا جائے، پڑھایا جائے، اہل سنت پہلے قبول کر لیں گے، شیعہ سے پہلے اہل سنت مانیں گے۔ اب یہ بعض جوانوں نے پوچھا بھی مجھ سے کہ یہ بات آپ کرتے ہیں تو کس بنیاد پر؟ میں نے ان کو ایک مثال دی، میں ایک دفعہ پاکستان سے باہر کسی اور ملک میں تبلیغ کے لیے گیا ہوا تھا ماہ مبارک رمضان میں، تو ہمارا ایک قرآن کا ہوتا تھا سیشن، ایک تو مجلس ہوتی تھی روزانہ، اس مجلس کے بعد بیٹھ کے ہم ایک دورہ قرآن کا کرتے تھے، بچے بیٹھ جاتے تھے بڑے، اور رات کافی دیر تک وہ قرآن پڑھتے تھے اور تصحیح ہوتی تھی قرآن پڑھنا پڑھانا۔ ایک دن ایک عراقی عالم دین آئے جو اسی ملک میں مقیم تھے، اور انہیں ہم نے بلایا، انہوں نے افطار بھی کیا ہمارے پاس اور پھر اس قرآنی محفل میں شرکت کی۔ وہ اچھے قاری تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے، تجربہ ہے میرا، کہ جس کو بالکل قرآن پڑھنا نہیں آتا، بالکل الف با بھی، عربی حروف بھی جس کو نہیں پتا، الف کیا ہوتا ہے، با کیا ہوتا ہے، میں اس کو 12 دن میں قرآن پڑھنا سکھا سکتا ہوں۔ 12 دن میں وہ پورا قرآن پڑھے گا، 12 دن میں فقط۔ اب یہ بڑے تعجب کی بات تھی کہ جس شخص کو الف با بھی نہیں پتا، آپ 12 دن میں اس کو پورا قرآن پڑھنے پر قادر بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تجربہ ہو سکتا ہے، آپ مجھے دیں بندہ۔ تو میں نے انہیں کہا کہ یہ تو جو بالکل الف با نہیں جانتا اس کو تو آپ 12 دن میں سکھا دیں گے، تو آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی پہلے سے جانتا ہے، الف با جانتا ہے، عربی جانتا ہے یا اردو جانتا ہے، اس کو کتنے دنوں میں؟ میرا اندازہ یہ تھا کہ وہ کہیں گے اس کو تو 1 دن میں سکھا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا اس کو 6 مہینے میں سکھاؤں گا میں۔ جو پہلے سے الف با پڑھا ہوا ہے اور کچھ عربی پڑھا ہوا ہے یا حروف پڑھا ہوا ہے، اسے 6 مہینے لگیں گے۔ تو میں نے کہا یہ کیوں؟ جو کچھ نہیں جانتا اس کو آپ 12 دن میں، اور جو پہلے سے جانتا ہے، بنیاد بنی ہوئی ہے، اس کو 6 مہینے میں۔ کہا یہی مسئلہ ہے، یہ جو پہلے سے پڑھا ہوا ہے الف با، یہ غلط پڑھا ہوا ہے، اور وہ الف با اس کے ذہن میں جمے ہوئے راسخ ہیں۔ میں جتنی کوشش کروں اس کو صحیح الف با پڑھانے کی، یہ وہ غلط ہی پڑھے گا۔ جو کچھ بھی نہیں جانتا، خالی ہے ذہن اس کو جیسے میں پڑھوں گا وہ ویسے پڑھے گا۔ لیکن جو پہلے سے ذہن بھرا ہوا ہے اس کو اگر میں کچھ بتا دوں تو وہ پہلے سے موجود مطلب کو ہی پکڑ کے بیٹھا ہوگا، میری بات پر عمل نہیں کرے گا، اس لیے 6 مہینے لگیں گے کہ پہلے وہ غلط باتیں اس کے ذہن سے نکالنی پڑیں گی۔ تو میں نے اس جوان کو کہا کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ کہتے ہو سنی پہلے ولایت مانیں گے، شیعہ بعد میں، وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ شیعوں کے معنوں میں جو ولایت کا، امامت کا تصور ہے وہ کچھ اور ہے، وہ انہوں نے اپنی من گھڑت بنایا ہوا ہے۔ سنی کا ذہن خالی ہے، اسے نہیں پتا ولایت، کیونکہ نہ کسی نے نہیں پڑھایا، نہ شیعہ نے نہ سنی نے، اس کے مولوی نے کچھ اور پڑھایا اس کو۔ اگر درست قرآنی ولایت اس سے پڑھاؤ، خالی ذہن کو، وہ فوراً پڑھ لے گا، لیکن جس کے ذہن میں غلط بات بیٹھی ہوئی ہے وہ نہیں پڑھے گا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ امام خمینی نے پڑھایا ولایت کا سبق، کتنے شیعوں نے پڑھا؟ مولویوں کو دیکھ لیں، آپ پاکستانی مولویوں کو دیکھ لیں، کتنے ولایت کا سبق پڑھا۔ اگر وہ قاری کی بات مجھے یہاں سمجھ آئی آ کر کہ جن کے ذہن میں امامت کا غلط تصور بیٹھا ہوا ہو، انہیں صحیح قرآنی امامت سمجھانا بہت مشکل ہے، 6 صدیاں لگیں گی۔ لیکن جن کے ذہن میں خالی ہے، کوئی قرآن کا تصور نہیں ہے، ولایت کا تصور نہیں ہے، اگر آپ قرآنی ولایت ان کو پڑھائیں وہ قبول کر لیں گے۔ ہمارے ذہن میں ولایت کا وہ خود ساختہ تصور ہے، ذاکروں نے بنایا، خطیبوں نے بنایا، باپ دادا نے بنایا، مجلسوں میں بنایا، جنہیں ولایت لکھنا بھی نہیں آتا انہوں نے ولایت سکھائی ہمیں۔ اب ظاہر ہے اس ولایت سے تو ہم اعلان نبوت سے آگے، اعلان ولایت سے آگے جا ہی نہیں رہے۔ اعلان سے آگے اس وقت جائیں گے جب سمجھیں، اس کو غور کریں، دھیان دیں، توجہ کریں۔